بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شکیل انجم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل منٹ ٹو منٹ اردو۔ آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہمارے فیس بک پیج پر بھی۔ آج کے ویلاگ میں بات کریں گے ملک میں بدلتی ہوئی صورتحال کے حوالے سے۔ آئے روز نئی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور اسپیکولیشنز ہیں، اور خاص طور پر بات کریں گے کہ جنرل الیکشن کے حوالے سے کہ آیا مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کی جماعتیں چاہتی ہیں کہ جو جنرل الیکشن ہے اکتوبر نومبر میں ہو جائیں، یا وہ اس کا ڈیلے چاہتی ہیں۔ جو ہماری خبر ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ مسلم لیگ نون چاہتی ہے کہ پہلے عمران خان اور ان کی پارٹی کو مکمل طور پر ایلیمنیٹ کر دیا جائے، عمران خان کے خلاف ملٹری ٹرائل ہو اور ان کا جو کیس ہے وہ ملٹری کورٹ میں چلایا جائے، جبکہ اس پہ پیپلز پارٹی کا اختلاف ہے، اور پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ جو 1973 کا آئین ہے اس کے مطابق جو ہے جنرل الیکشن ہو جائیں۔ اگست میں اسمبلیاں اپنی مدت پوری کرنی جا رہی ہیں، اگست کے بعد نگران سیٹ اپ ہوگا، اور وہ نگران سیٹ اپ اکتوبر اور نومبر میں جنرل الیکشن کرا دے۔ اور جبکہ مسلم لیگ نون کا یہ خیال ہے کہ اگر اکتوبر نومبر میں الیکشن کرائے جائیں گے تو شاید ان کو وہ نتائج مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہوں گے جو وہ توقع کر رہی ہے، کیونکہ اس وقت بھی جو ووٹر ہے اس میں کوئی شک نہیں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور ان کا یہ خیال ہے کہ مسلم لیگ نون نے جب اقتدار سنبھالا تو اس کے اقتدار سنبھالنے کے بعد ملک میں جو مہنگائی کی شرح تھی اس میں کمی کی بجائے اضافہ ہوا ہے۔ تو ویلاگ کے آخر میں ہم آپ کو ایک یاد ہوگا آپ کو ایک فلم بڑی مشہور، اور اس کے بعد اس کی دوبارہ بھی بنائی گئی وہ فلم مولا جٹ، اس کا ایک ڈائلاگ بھی آپ کو سنائیں گے کہ وہ ڈائلاگ ہے کہ مولانا مولانا مارے تو مولا نہیں مر سکتا۔ اس کی کہانی بھی آپ کو بتائیں گے کہ یہ ڈائلاگ کس پر فٹ آتا ہے۔ تو بات ہو رہی تھی کہ ملک کے اندر مہنگائی کی شرح میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ کل اسٹیٹ بینک نے زرعی پالیسی کا اعلان کیا ہے، اس میں بھی یہی بتایا گیا ہے کہ ملک میں مہنگائی کی شرح کم ہونے کا جو امکان ہے وہ کم ہے، اور جو مسلم لیگ نون ہے اس سے یہ توقع کی جا رہی تھی، عوام یہ سمجھ رہی تھی جب یہ اقتدار میں آئیں گے تو شاید ملک کے اندر مہنگائی ختم ہو جائے گی، لیکن مسلم لیگ نون کے اقتدار میں آنے کے بعد مہنگائی میں خاتمے کی بجائے بلکہ اس میں اضافہ ہوا۔ تو مسلم لیگ نون چاہتی ہے کہ نگران سیٹ اپ کو تھوڑا لمبا کیا جائے، اور اس نگران سیٹ اپ کا جب اگر لمبا کیا جائے گا، اس کو سال ایک کھینچا جائے، تو شاید عوام جو ہے پھر وہ مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کی حکومت کو بھول جائیں گے، اور پھر سارے کے سارا ملبہ جو ہے وہ اس نگران سیٹ اپ پر ڈال دیا جائے گا۔ اس طریقے سے وہ ہم جو ہے آنے والے جو الیکشن جنرل الیکشن ڈیلے ہوگا اس میں شاید اپنے مطلوبہ نتائج حاصل کر لیں۔ لیکن دوسری جانب جو پیپلز پارٹی کا خیال ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ ایک تو عمران خان کا کیس جو ہے وہ ملٹری ٹرائل کے بجائے دہشت گردی کی عدالت میں یا عام عدالتوں میں چلایا جائے، اور ان کو مزید ہیرو یا مظلوم نہ بنایا جائے۔ تو دوسری جانب وہ یہ بھی چاہتی ہے کہ جنرل الیکشن جو ہے آئین کے تحت جو اس کا مروجہ طریقہ کار ہے اس کے تحت کیا جائے۔ اس پر جو ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں کافی اختلاف پایا جا رہا ہے۔ دوسری طرف مولانا فضل الرحمان کا وزن بھی جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے پلڑے میں ہے، وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن کو جتنا لمبا کیا جائے وہ ان کے لیے اتنا ہی اچھا ہوگا، ان تمام جماعتوں کے لیے۔ لیکن اب آیا دیکھنا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ اس بات پر اتفاق کریں گی یا نہیں، اور یا پھر وہ پہلے کی طرح جس طریقے سے اختلافات استعفوں پر آیا تھا کہ استعفوں کے موقع پر جب مسلم لیگ نون نے یہ کہا تھا کہ اسمبلیوں سے استعفے دے دیے جائیں، لیکن پیپلز پارٹی نے اس سے اختلاف کیا تھا اور پیپلز پارٹی پھر پی ڈی ایم سے نکل گئی تھی۔ اب دیکھتے ہیں کہ آیا پیپلز پارٹی پی ڈی ایم میں رہتی ہے یا نہیں رہتی ہے۔ اس کا فیصلہ آنے والے دنوں میں ہوگا۔ جیسے جیسے وقت قریب آ رہا ہے الیکشن کا تو یہ صورتحال واضح ہو جائے گی۔ تو جو اختلافات کی خبریں آ رہی ہیں کہ مختلف تقرریوں پر ٹرانسفر پوسٹنگ پہ اختلافات ہے، تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے ان دونوں جماعتوں کے درمیان میں۔ یہ بیٹھ کر اس مسئلے کو حل کر لیتے ہیں، اور کچھ دو اور کچھ لو کی پالیسی پر عمل کر کے اپنا وقت جو ہے وہ پاس کر لیتے ہیں۔ لیکن یہ کوئی اتنا بڑا ڈیڈ لاک نہیں ہے دونوں جماعتوں کے درمیان۔ اصل ڈیڈ لاک جو ہے وہ الیکشن اور عمران خان کے کیسز کے حوالے سے ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے اندر یہ اختلافات جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب ہم بات کریں گے جہانگیر ترین صاحب کی پارٹی استحکام پاکستان کے حوالے سے۔ تو استحکام پاکستان کی جو اڑان تھی جس وقت
یہ پارٹی بنی اور جس طریقے سے لوگ اس میں شامل ہو رہے تھے وہ سلسلہ تھوڑا سا تھم گیا ہے، رک گیا ہے۔ لوگ جو ہے وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ آیا اس پارٹی کا مستقبل کیا ہوگا، کہ یہ جو لوگ اس میں شامل ہو رہے ہیں ان کو کیا عوامی پذیرائی حاصل ہے۔ تو اس صورتحال کا اندازہ لگانے کے بعد، کیونکہ ترین صاحب کا اپنا خود کوئی ووٹ بینک بہت زیادہ نہیں ہے اور ان کے بیٹے جو ہے وہ ان کا جو بہت ہی سٹرانگ ہولڈ حلقہ تھا لودھرا کا، وہاں سے وہ الیکشن ہار بھی گئے تھے اور وہ الیکشن ہارنے کے بعد انہوں نے جو عملی سیاست تھی اس سے دستبرداری کا اعلان بھی کر لیا تھا علی ترین نے۔ جہانگیر خان ترین صاحب گئے ہیں لندن، وہاں امکان ہے شاید نواز شریف سے ملاقات بھی کریں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایک جو استحکام پاکستان پارٹی ہے وہ ایک پریشر گروپ تو بن سکتا ہے، لیکن لگتا یہ ہے کہ یہ جس طریقے سے تحریک انصاف میں جان پڑی تھی 2014 کے بعد، اس طریقے کی اٹھان دکھائی نہیں دے رہی ہے ہمیں ابھی تک، اور وہ جو سلسلہ ایک دم بڑا تیزی سے ریلا آ رہا تھا، لوگ جوگ در جوگ جو ہے وہ اس میں شامل ہو رہے تھے، وہ سلسلہ بھی اس وقت رک گیا ہے۔ اور لگتا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں شاید کہ پھر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی طرف لوگوں کا رخ ہو، کیونکہ زرداری صاحب جو ہے وہ بہت کوشش کر رہے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کی سپیس ہے وہ انہیں مل جائے، اور وہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ جو ترین صاحب ہیں وہ ان دونوں جماعتوں کے لیے خطرہ ہوں گے، اور اسی طرح ہوا ہے، وہ دونوں جماعتوں کے لیے خطرہ ہیں، کیونکہ وہ کسی حد تک 100 سے زائد لوگوں کو اپنی پارٹی میں شامل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اب آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ مزید لوگ ان کی پارٹی میں شامل ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ دوسری جانب آج پھر وزیر داخلہ نے ایک پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ کیسز تیار ہیں عمران خان کے خلاف۔ پھر انہوں نے بتایا ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے ایک سال میں میرے خیال کم و بیش کوئی 100 سے زائد پریس کانفرنسز کی ہوں گی رانا ثناء اللہ صاحب نے اور وزیر اطلاعات نے، اور ہر پریس کانفرنس میں ان کا یہ دعویٰ تھا کہ بہت سارے کیسز تیار ہیں اور عمران خان کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ ایک سال میں عمران خان صاحب نے کوئی ایسا موقع جو ہے وہ حکومت کو نہیں دیا کہ حکومت جو ہے انہیں گرفتار کر سکے، بلکہ انہوں نے بڑا اگریسو سیاست کی، جلسے کیے، احتجاج کیا، جلوس نکالا، اسمبلیاں چھوڑیں، پنجاب کی اسمبلی توڑی، کے پی کی اسمبلی توڑی، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ حکومت انہیں گرفتار نہیں کر سکی۔ وہ 1 مہینہ تک زمان پار کا محاصرہ رہا، وہاں پر لوگوں نے عمران خان کے گھر کا پہرا دیا اور وہاں پر قانون کے دھجیاں بکھیری گئی، ایلیٹ فورس کو مارا گیا، پولیس کو مارا گیا، کوئی بھی شخص جو قانونی نوٹس لے کر آتا تھا اس کو اندر نہیں جانے دیا جاتا تھا، لیکن حکومت اس وقت عمران خان کو گرفتار نہیں کر سکی۔ عمران خان نے جو کچھ کیا وہ اپنے ساتھ خود کیا۔ اگر 9 مئی کا واقعہ عمران خان نہ کرتے اور اس کی پلاننگ نہ کرتے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت آج بھی انہیں گرفتار نہیں کر سکتی تھی۔ تو یہ جو ڈائلاگ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ مولا نہ مارے تو مولا نہیں مر سکتا، یہ عمران خان صاحب پر فٹ آتا ہے کہ عمران خان صاحب اگر 9 مئی کے واقعات نہ کرتے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان آج بھی جو پی ڈی ایم کی 13 جماعتیں ہیں ان پر حاوی ہوتے، اور ان کی جو ایگریسو پالیٹکس تھی، جس طریقے سے وہ جا رہے تھے اور وہ کسی قانون کو خاطر میں نہیں لا رہے تھے اور انہیں عدالتوں سے ریلیف بھی مل رہا تھا، تو آج بھی انہیں ان کی صورتحال ویسی ہی ہونی تھی۔ آج کی ویلاگ میں اتنا ہی، حاضر ہوں گے کل انشاءاللہ نئے ویلاگ کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔